مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں۔ چاروں چیزیں شین سے ہیں۔ سب سے پہلے شطرنج، اور شطرنج سے کے مشابہ جتنے بھی کھیل ہیں سب کے سب۔ دوسرے شراب، جو سارے کبائر کی جڑ ہے۔ تیسرے شکار، جو آدمی شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں نکل گیا اور کیا وقت ہو رہا۔ وہ ایک ایسی چیز ہے یہ کہ آدمی کو اپنی ذات اور آدمی کو وقت بالکل بھلا دیتی ہے۔ کیا شکاریاں، شاعری، شطرنج، شکار اور شراب، یہ چار چیزیں سب سے زیادہ آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب حرام کرا دیجئے، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس درجے کے عمر کہ ان کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلے آ رہے، آپ سے فرمایا عمر میں کیسے حرام کراؤں شراب کو، اللہ نے حلال کیا، اور عمر کہہ رہے کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے سے کر دیں گے۔ 20 سے زیادہ مواقع ہیں جہاں عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آیا۔ تو میں نے عرض کیا اس درجے کا عالم اور ملہم جب کہا کہ عمر شاہدی نے گواہی دیتے ہو کہ کیوں نہیں، کہا کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت، آپ کے لیے جنت کی بشارت۔ بس اتنا سننا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے گھوسا مارا ان کے، یہ گر گئے زمین پر، اور روتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ عمر نے مجھے مارا ہے۔ پیچھے پیچھے عمر، کیا بات ہوئی؟ کہ جی انہوں نے مجھے مارا ہے۔ کیوں مارا بھائی؟ کہ یوں کہہ رہا ہے، یوں کہتا پھر رہا ہے کہ جو آدمی بھی گواہی دے دے گا شہادتین کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے تو اس کو کہہ کے بھیجا ہے، سچی بات ہے، یہ تو بالکل سچی بات ہے، اور میں نے تو کہہ کے بھیجا ہے، اور کسی کو یقین نہ آئے کہ میری طرف سے گیا ہے تو میں نے اس کو جوتے دے کر بھیجا کہ کوئی اگر یقین نہ کرے تو جوتے دکھا دینا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے جوتے لے کے آیا میں اسی لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ شاہدین کی جو گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہو گیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہر آدمی یہ تصور لے کر بیٹھ جائے گا کہ ہاں بھائی ہمیں تو شاہدین نے گواہی دی ہے، جنت میں داخلہ ہونا ہی ہونا ہے، پھر کرنا کیا؟ یہ عمر نے کہا کہ لوگ اس کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ اس کے الفاظ لوگ جانتے ہیں لیکن اس کا اخلاص نہیں جانتے۔ اس کے اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے،
آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اور حرام میں بھی ہاتھوں کے، پیروں کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ان کے حرام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے، صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے. ما بین لحیئی وما بین قدمی، ما بین لحیئی وما بین فخذی، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ صرف 2 چیزوں پر قابو کر لے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی 2 چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو دنیا میں، جس کے لیے بڑی سے بڑی جیل اور بڑی سے بڑی سزا طے ہو چکی ہو، لیکن اگر کوئی آدمی ضمانت پر اس کی ضمانت لے لے تو وہ آدمی کسی کی بھی ضمانت کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے. کسی ضمانت پر رہا کر دیا، جی ہاں، ایسا بے فکر ہو جاتا ہے، کیا کر لیا، یہ ضمانت پر چھوڑ دیا. کس کی ضمانت پر ہو کہ جی فلاں کی ضمانت پر ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سوچو تو صحیح، جب دنیا میں ایک آدمی، ایک عام آدمی کی ضمانت سے مجرم ہوتے ہوئے بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے رہے. میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں اس کو جنت میں داخل کرنے کا، جو 2 چیزوں کو قابو میں کر لے. تو ایک زبان، دوسرے شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ. ان 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا روایت میں کہ تو ان 2 چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہوں. لو جی لو، جنت میں داخلے کی ضمانت، جنت میں داخلے کی ضمانت. کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ 2 چیزیں، زبان اور شرمگاہ، جب زبان آدمی کی غلط استعمال ہوگی تو پھر سارے اعضاء غلط استعمال ہوں گے، کیونکہ بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں، سنو غور سے، بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جس سے سارے اعضاء پناہ مانگتے ہوں سوائے زبان کے. سارے اعضاء جسم کے وہ زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان بس تو درست رہنا، تو صحیح چلنا تو ہم سب صحیح چلیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبائر پر بھی جب پہنچتا ہے جب زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے. اعضاء حرام میں استعمال جب ہوتا ہے جب زبان غلط استعمال ہو جائے. روایت میں ہے سارے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پیر، شرمگاہ، سب کے سب اعضاء انسان کے، وہ سب کے سب زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو درست رہی تو ہم سارے اعضاء ہم حکم پر چلیں گے اور صحیح چلیں گے، اور اے زبان اگر تو غلط ہو گئی تو پھر ہم سب کے سب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ اگر ان دونوں کا آدمی محفوظ کر لے، ان دونوں کو محفوظ کر لے تو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. کیونکہ سارے اعضاء کی استقامت اور سارے اعضاء کی گناہوں سے سلامتی وہ زبان کے صحیح استعمال پر ہے، زبان کے صحیح استعمال پر ہے. ہم نے عرض کیا یہ ہے کلمہ کا اخلاص
کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے. جو آدمی کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے خیال سے گناہ نہ کرے یا مخلوق کے دیکھنے سے ڈرے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. تقوی تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے تقوی میں ریا ہے، اس کے تقوی میں ریا ہے. کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے والا آدمی مخلص نہیں ہے. کسی گناہ کے کرنے میں، سن رہے میری بات، کسی گناہ کے کرنے میں، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے دیکھنے کا خیال اور مخلوق کے سوال، مخلوق کا ڈر، جو کہیں کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے، یہ آدمی اپنے تقوی میں مخلص نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، جس ایمان کی وجہ سے مطمئن ہیں ہم اللہ سے کہیں زیادہ اپنے کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کا ڈر محسوس کرتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. حالانکہ حساب اور عذاب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. حساب اور عذاب یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر. حالانکہ صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی گئی، صحابہ کی صفتیں بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالی سے اتنا شرماتے تھے کہ صحابہ کرام بیت الخلاء میں اور استنجے میں دوہرے ہو جاتے تھے، اپنے پیٹ کو اپنی ٹانگوں سے ملا لیا کرتے تھے اللہ تعالی سے شرمانے کی وجہ سے کہ جب بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے سطر کھولیں گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ سے شرم کی وجہ سے دوہرے ہو جاتے تھے، یا اوپر سے کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے، اللہ تعالی سے شرم کی وجہ سے. یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے قضاء حاجت میں، یا دوہرے ہو جاتے تھے قضاء حاجت میں اس خیال سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں حیا اور تقوی اس کا تعلق خالق سے ہٹ کر صرف مخلوق سے ہو گیا ہے، صرف مخلوق سے ہو گیا ہے. اس لیے لوگ گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ گناہ کو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ چھوڑنے کی نہیں بلکہ گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. عجیب بات ہے. حالانکہ گناہ کو چھپانے سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا. لوگ گناہ کو چھوڑنے کے بجائے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ چھپ کر کر رہا ہو، اور اچانک پردہ ہل جائے، یہ دروازہ کھل جائے، یا کسی کا آنے کی آہٹ محسوس ہو جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، ابن عباس فرماتے ہیں اس خیال کا آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے
اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہیں اس گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال کیوں آیا؟ اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک کافرہ زلیخا، اس کو گناہ کرنے میں اپنے بت سے تو شرم آوے، اپنے بت سے شرم آوے. بہت واقعات ہیں زمانہ جاہلیت کے کہ جس میں کوئی بھی گناہ کرنے سے کفار اپنے بتوں سے شرمایا کرتے تھے، میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کے اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہیں. ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے، اس کا اخلاص چاہیے. پوچھا گیا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت درست ہو، کیونکہ آج کل لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ بھائی اخلاص کیا؟ یہ اخلاص کا مطلب تصفیہ نیت، بس. اس سے زیادہ لوگ اخلاص کو نہیں جانتے کہ نیت کا صحیح ہونا یہ اخلاص ہے.